پریشر بہت زیادہ ہے مودی پر، اور مودی کے جو سپورٹرز ہیں جو کہ انڈیا سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فائنینشیل سپورٹرز بھی ہیں، وہ مورل سپورٹرز بھی ہیں، اور وہ ہر قسم کی سپورٹ جو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں مودی کو، مودی کی گورنمنٹ کو، اور ان کے ہوتے ہوئے ایز سچ یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ دے ول سٹ اکراس دا ٹیبل، پاکستان اور انڈیا بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر سکیں گے یا بات چیت کر سکیں گے. وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اپنے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی مودی نے وہاں پہ بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے، کیونکہ اس کو ایک امبیرسمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ فیس کرنی پڑی ان دا 4 days کانفلکٹ. ویسے وہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا میں کانفلکٹ کہتا ہوں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز اور ذرا ہمیں آپ کی انپٹ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو مودی کو ایک فیس سیونگ چاہیے اپنے جو لوکل کنزمپشن کے لیے، کیونکہ وہاں پہ اس کو کافی ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے فرام کانگریس یا اس کے اوپوننٹس جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوبارہ کوئی اس قسم کا مس ایڈونچر کرنے جا سکتا ہے مودی ان دا ڈیز ٹو کم، تاکہ اس کی اپنے ڈومیسٹک گراؤنڈ پہ وہاں پہ اس کی فیس سیونگ ہو جائے. اور اس میں کتنا رسک ہے کہ اگر دوبارہ اس کو اسی طرح شکست ہوئی جس طرح 3 گھنٹے 45 منٹ کے یہاں پہ کانفلکٹ میں ہوئی تھی، تو پھر تو مودی از گون فار اے 6، یا وہ یہ بھی رسک لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، دوبارہ مس ایڈونچر کرے گا اگینسٹ پاکستان؟ دیکھیں، وہ یہ چیز ایٹ دا پیک آف 3 hours and 48 minutes کانفلکٹ، ہمارے بہت سارے آپ کے جیسے جو اینالسٹس ہیں انہوں نے بات اٹھائی تھی کہ آر وی آلویز گوئنگ ٹو ریمین ہاسٹیج ٹو انڈیاز ویمن فینسی، جب ان کا دل چاہے گا اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اپنے ووٹ بیس کو بڑھانے کے لیے وہ ایک ٹیرر انسیڈنٹ کرائیں گے، فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور پھر پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے. انفارچونیٹلی جہاں تک مجھے لگتا ہے، آلدو پاکستان نے ان کو بہت بفٹنگ جواب دیا ہے جو کہ ابھی تک ان کو ہضم نہیں ہو پا رہا، اور اس میں بیکاز دے آر لائک اے فرینزیڈ کیریکٹرز، میں بہت کوئی ٹف لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی. کوئی بات نہیں، میں کر دوں گا. آپ وائنڈ اپ کریں گی تو میں کر دوں گا سخت الفاظ استعمال. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سو وہ اس وجہ سے ایک سیناریو یہ لگتا ہے کہ اپنی امبیرسمنٹ کو کور کرنے کے لیے وہ شاید پھر کچھ کریں، بٹ ان کو یہ بھی سبق مل گیا ہے کہ ایون ود دا بیسٹ آف دا اکوپمنٹ دیٹ دے ہیڈ، تو بفٹنگ کیا، مور دین بفٹنگ ان کو کولیٹرل کے ساتھ رسپانس ملا ہے. سو شاید وہ یہ نہ کریں. بٹ انڈیا گوئنگ فار اندر فالس فلیگ آپریشن اینڈ اسٹرنگ ٹربل فار پاکستان، یہ پلوامہ کے بعد ہمارے پاس یہ ان کا نیو نارم ہے، جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ڈیٹیرنس نہیں، ہم اس ملک کو کمپیلنس کی طرف لے کے آئیں، اور یہ نیریٹو وہ اپنے ملک میں بہت زیادہ سیل کریں کہ جی وی وانٹ ٹو ڈو کورس کریکشن فار پاکستان. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس سیناریو ہے جس کو ہمیں تھواٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ پاکستان نیڈس ٹو ہیو اے ڈائیلاگ ود انڈیا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. بہت بہت شکریہ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اٹس آلویز گڈ ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل اور بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے. اور بڑے بڑے یہاں پہ جنگیں جو ہوتی رہی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جو بڑے بڑے کانفلکٹس ہوتے رہے ہیں، آخر میں بیٹھنا وہیں پر پڑتا ہے. یو ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دونوں جو اینٹیز ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ان کا پلڑا بھاری ہو. جس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے وہ ذرا دوسرے طریقے سے بیٹھتا ہے جناب اکراس دا ٹیبل اور اپنی باتوں کو منوا لیتا ہے. سر یہ ایک کوشش ضرور رہتی ہے ہر ایک کی، دونوں اینٹیز کی یا تینوں اینٹیز کی جہاں پہ کانفلکٹس ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ 2 کے درمیان کانفلکٹ ہے یا 3 کے درمیان کانفلکٹ ہے. سو اس میں یہ کوشش ضرور رہتی ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس انڈیا اور پاکستان کا جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اب مودی جو ہے وہ اگر کچھ اور اس کے ایمبیشنز ہیں تو میرے خیال میں ہی شوڈ گیٹ اوور ود دوز تھنگس، اور اٹس ہائی ٹائم کہ ہی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل. ٹھیک ہے، امبیرسمنٹ ہو گئی اور اس کو برداشت کر لے، لیکن اگر ایک اور مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ
اس کو embarrassment فیس کرنی پڑے. کیا فائنلی پاکستان جو ہے وہ اس نے فورن پالیسی کا بیلنس جو ہے وہ ایکوائر کر لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس پہ ڈیبیٹ کی، بات بھی کی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان یعنی کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کسی ایک سائڈ پہ زیادہ ٹلٹ نہیں کرنا چاہیے اور دونوں ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بیلنس ہم مینٹین کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور کیا یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک ہی محدود رہے گا یا انٹرسٹ ایز یو نو اسٹیٹس کے چینج ہو جاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، اس کے بعد بھی یہ ہم مینیج کر سکیں گے، پل کر سکیں گے؟ ہاؤ ول تھنگز ورک جی، ہاؤ ول تھنگز شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم؟ ڈاکٹر صاحبہ جی تھینک یو مبشر. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم 100% کر چکے ہیں اور یہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ دس از گوئنگ ٹو سسٹین وداؤٹ اینی ہکپس. بات یہ ہے کہ ابھی جو مئی 25 کے کانفلکٹ کے بعد جو سچویشن بنی ہے، ہم لوگوں نے جس طرح ریزسٹنس پٹ اپ کی اور ہم نے جس طرح اس چیز کو تھوٹ کیا ہے، انڈیا کو ہم نے بالکل فیس آن لیا اینڈ وی پرووڈ that we were a very responsible, restrained country جس نے despite being nuclear option کی طرف ہم نے بالکل نہیں کیا، اور conventional heavy handedness کے ساتھ بہت ہم نے targeted response دیا ہے. So this was something that was noticed worldwide, plus the fact that we avoided a nuclear holocaust from taking place. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہم لوگوں نے اپنی ڈپلومیسی رکھی ہے، یہ ہم ہمیشہ سے کوشش کر رہے تھے اس رجیم میں، اس سے پچھلے بھی، کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ پاکستان چائنا اور امریکہ کے ساتھ اپنا سکے، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ چائنا اور امریکہ دونوں امریکہ ڈزنٹ سی آئی ٹو آئی ود چائنا. چائنا کی پالیسی بہت ڈفرینٹ ہے، وہ اپنے کسی بھی کنٹری کو، چاہے وہ ان کا کتنا ہی کمپیٹیٹر کیوں نہ ہو، اس کو 100% دشمنی کے پیرائی میں نہیں لیتے. بٹ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پچھلی جو دور تھا اس میں تو تقریباً اٹ اینڈڈ آن اے نوٹ کہ جی ہم چائنا کو نیوکلیر تھریٹ دے رہے ہیں. بٹ اب یہ چیزیں تھوڑی سی وہاں سے بھی ریورسل ہے، انگیجمنٹ کی طرف پالیسی تھی، بٹ پاکستان نے بھی اس مومنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کیپچر کیا ہے اور ہم نے دونوں طرف بیلنسنگ ایکٹ رکھا ہے. پاکستان کی سول ملٹری جو قیادت ہے اس نے ان دونوں ممالک کا دورہ کیا، ان کو اپرائز کیا، ان کے ساتھ بات کی، اور امریکہ نے جو رول پلے کیا ایٹ دا اینڈ آف دا کانفلکٹ سیز فائر میں، جس میں اس نے انڈیا کو ایک سیف ایگزٹ پرووائڈ کیا، کیونکہ اس کو ظاہر یہ ثابت تھا کہ پاکستان نے بہت بری طرح بیٹنگ کی ہے، جو کہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دے سیوڈ انڈیا فرام اے ویری ہیوج امبیرسمنٹ. سو اس میں امریکہ کو بھی پاکستان نے پھر ایک بہت پازیٹیو رول پرووائڈ کیا ٹو سچ اے پوائنٹ کہ ہم نے نوبیل پرائز کے لیے بھی کیا، جو کہ تھوڑا سا کوشچن مارک ضرور اٹھتا ہے